اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 13 جمادی الثانی اسلامی تاریخ، غزوہ تبوک کا واقعہ۔ فتح مکہ کے بعد پورے عرب میں اسلامی دعوت اور تبلیغ کی اصل حقیقت واضح ہو گئی اور لوگ اسلام میں ذوق در ذوق ظاہر ہونے لگے۔ ایسے موقع پر رومی حکومت نے اپنے لیے خطرہ محسوس کرتے ہوئے مدینہ پر حملے کا ارادہ کر لیا اور اس کی تیاریاں شروع کر دیں۔ شام سے آنے والے ایک قافلے نے مسلمانوں کو اس کی اطلاع دی۔ روم کی سلطنت آدھی دنیا پر حکومت کرتی تھی اور اس زمانے میں سب سے بڑی طاقت شمار ہوتی تھی، اس لیے مسلمان بہت پریشان تھے۔ ایک طرف بے سر و سامانی کی حالت اور عرب کی سخت گرمی زوروں پر تھی اور دوسری طرف دور دراز کا سفر تھا، مگر خاموش بیٹھنا بھی کسی طرح مناسب نہیں تھا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی تیاری کا اعلان کر دیا اور ماہ رجب سن 9 ہجری میں 30,000 کے لشکر کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے لیے روانہ ہوئے۔ مسلمانوں کے اس دلیرانہ اقدام کی وجہ سے رومیوں پر بڑا اثر ہوا اور انہوں نے حملہ کرنے کا ارادہ چھوڑ دیا اور بہت سارے قبیلے کے سرداروں نے صلح کر لی۔ یہاں 1 ماہ قیام کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر جنگ کیے فتح مندی کے ساتھ مدینہ واپس ہو گئے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری غزوہ تھا۔ اللہ کی قدرت، منہ میں رطوبت یعنی تھوک۔ اللہ تعالیٰ نے منہ میں تری کو پوشیدہ رکھا ہے کہ کھانا منہ میں رکھ کر چباتے وقت وہ تری پیدا ہوتی ہے اور کھانے کے ساتھ مل کر اس کے ہضم ہونے میں مدد کرتی ہے۔ عام حالات میں وہ تری ہلکی رہتی ہے جس سے حلق تر رہے اور سوکھنے نہ پائے، ورنہ آدمی بات ہی نہ کر سکے۔ اگر تری یعنی تھوک بالکل نہ رہے اور منہ ایک دم سوکھا رہے تو دم گھٹنے لگے اور انسان زندہ نہ رہ سکے، اور اگر تری یعنی تھوک کھانے کے علاوہ بھی منہ میں پیدا ہوتا رہے تو بات کرنے میں دشواری ہو اور منہ کھولنا مشکل ہو جائے۔ وہ کیسی قدرت والی ذات ہے جو کھانے کے وقت میں رطوبت کو زیادہ مقدار میں پیدا کرتی ہے اور عام حالات میں نارمل رکھتی ہے۔ ایک فرض کے بارے میں، میت کا قرض اس کے مال سے ادا کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض کو وصیت سے پہلے ادا کروایا، حالانکہ تم لوگ قرآن میں وصیت کا تذکرہ قرض سے پہلے پڑھتے ہو۔ ترمذی کی روایت ہے۔ فائدہ: اگر کسی شخص نے قرض لیا اور اسے ادا کرنے سے پہلے انتقال کر گیا تو کفن دفن کے بعد مال وراثت میں سب سے پہلے قرض ادا کرنا ضروری ہے، چاہے سارا مال اس کی ادائیگی میں ختم ہو جائے۔ ایک سنت کے بارے میں، استغفار کثرت سے کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ کی قسم میں دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ اللہ سے توبہ اور استغفار کرتا ہوں۔ بخاری شریف کی روایت ہے۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، اپنے اخلاق درست کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کامیاب ہو گیا وہ آدمی جس نے اپنے دل کو ایمان کے لیے فارغ کر دیا اور اسے صحیح سالم رکھا اور اپنی زبان کو سچا بنایا، اپنے نفس کو نفس مطمئنہ اور اخلاق کو درست بنایا، اور کانوں کو حق بات سننے اور آنکھوں کو اچھی چیزوں کو دیکھنے کا عادی بنایا۔ مسند احمد کی روایت ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ ایک گناہ کے بارے میں، کسی کے سطر کو دیکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ لعنت کرتے ہیں اس شخص پر جو جان بوجھ کر کسی کے سطر کو دیکھتا ہو، اور اس پر بھی لعنت ہے جو بلا عذر سطر دکھلاتا ہو۔ بہقی فی شعب الایمان۔ حسن مسلم رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں۔ دنیا کے بارے میں، مال جمع کرنے کا نقصان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم مال و دولت جمع نہ کرو کیونکہ اس کی وجہ سے تم دنیا کی طرف مائل ہو جاؤ گے۔ ترمذی کی روایت ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ طب نبوی سے علاج، مسواک کے فوائد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسواک منہ کی صفائی اور اللہ کی رضامندی کا ذریعہ ہے۔ نسائی کی حدیث ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں۔ خلاصہ، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ مسواک کے فوائد میں لکھتے ہیں کہ یہ دانتوں میں چمک اور مسوڑوں میں مضبوطی پیدا کرتی ہے،
اس سے منہ کی بدبو ختم ہو جاتی ہے اور دماغ پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ یہ بلغم کو کاٹتی ہے، نگاہ کو تیز کرتی ہے اور آواز کو صاف کرتی ہے۔ طب نبوی۔ قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اے ایمان والوں، اللہ تعالیٰ کا خوب ذکر کیا کرو اور صبح اور شام اس کی پاکی بیان کیا کرو۔ سورہ احزاب کی آیت کا ترجمہ ہے۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ آپ کی خوشنودی والی شہادت کی موت کا درجہ عطا فرما۔ اپنے حلال میں سے دے دیجئے، اپنے حرام سے بچائیے، یا اللہ اپنے غیر سے بے نیاز کر دیجئے۔ آپ کے لیے آسان ہے، ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائیے۔ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔